قبطیہ یہ بھی ایک آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ مصری خاتون تھی، اور 7 ہجری میں مصر کے حاکم مقوقس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ مدینہ منورہ آ کر آپ علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ نکاح فرمائے۔ وہ مقوقس بادشاہ نے ان کو بھی بھیجا تھا، ماریہ قبطیہ کو، اور ایک سوری نامی ایک لونڈی تھی، وہ بھی بھیجی تھی۔ تو آپ علیہ السلام ان سے شادی کر دی، اور جو سوری نامی لونڈی تھی نا، ان کو آپ نے حسان ابن ثابت کے وہ حوالے کر دیا، اور وہ ان کے پاس وہ رہی، وہ سوری نامی وہ جو لونڈی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ دو عورتیں مقوقس بادشاہ نے وہ دی تھی، اور ایک خچر بھی دیا تھا جس کا نام دلدل تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ دلدل۔ یہ اگر سوال آ جائے نا کہ دلدل نامی خچر آپ علیہ السلام کو کس بادشاہ نے دیا تھا، تو وہ مقوقس بادشاہ تھا جو مصر کا تھا، اسی نے وہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ ہی کے بطن سے تھے۔ اب دیکھو یہ اہم سوال ہے کہ ماریہ سے آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تقریباً 16 یا 17 مہینے بعد ان کی وفات بھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کے بعد صرف حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے اولاد وہ ہوئی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوجیت نبوی میں قریباً 5 سال گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 برس بعد وفات پائی، اور جنت البقیع میں وہ جو ہے نا وہ دفن وہ کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اب آ جائے یہ مشق پر۔ مشق ہے نا، ہاں جی۔ سوال نمبر 1، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے بتایا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام؟ جی، حضرت ہارون علیہ السلام، آپشن نمبر دال یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ مبارکہ بیوی جو تھی وہ اہل کتاب میں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا برہ، رومان، ہندہ، رملہ؟ جی، رملہ۔ کیا نام تھا؟ رملہ۔ آپشن نمبر دال یہ ٹھیک ہے۔ یہ ام حبیبہ ابو سفیان کی کیا لگتی تھی؟ ہاں صاحبزادی اور بیٹی، یہ اس کی وہ بیٹی۔ اچھا، ان کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ بھی میں نے بتا دیا، جہش، عبید اللہ ابن جہش۔ وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، لیکن وہ وہاں سے مرتد ہو گئے تھے، اور پھر اسی ارتداد کی حالت میں ان کی ڈیتھ پہ ہو گئی۔ اچھا، سوال نمبر 3، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائی 6 ہجری میں، 8 ہجری میں، 7 ہجری 9 میں؟ 7 ہجری میں، 7 ہجری، آپشن نمبر بے۔ سوال نمبر 5 اور 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ام المؤمنین کا انتقال ہوا، میمونہ، جویریہ، صفیہ، ام حبیبہ؟ جی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات وہ ہوا تھا عمر فاروق کی دور حکومت میں، آپشن نمبر الف یہ ٹھیک ہے۔ میمونہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ رحمت والی۔ کہاں پر نکاح ہوا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ؟ شرف کی مقام پر ہو۔ کب ہوا تھا؟ کس کے لیے آپ جا رہے تھے؟ عمرۃ القضاء میں ٹوٹل آدمی کتنے تھے صحابہ؟ 2000 آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا نماز جنازہ کس نے پڑھا تھا اور اس کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ اور یہ خالد بن ولید کی کیا لگتی تھی؟ خالہ تھی۔ اور یہ عباس کی جو بیوی تھی ام فضل یعنی لبابہ، ان کی کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی، سگی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال نمبر 6، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف قبائل میں کی گئی شادیوں کا مقصد تھا؟ الف، مختلف قبائل،
ہاں جی، اسلام دشمنی کا زور توڑنا کیا مطلب تھا؟ آپشن نمبر دال تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام دشمنی کا زور توڑنے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی ظاہری بات ہے سسرال والے دامادی رشتے سے وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، ایسا تھا نا؟ ہاں جی، اچھا یہ نام لکھ کے ہوں، یہ آپ لوگوں نے خود بتانے ہیں مجھے، نام، والد کا نام اور قبیلے کے نام اور سردار۔ حضرت میمونہ، والد کا نام؟ جی، کیا نام تھا اس کا؟ حارث، اور قبیلہ، اچھا حارث، ٹھیک ہے، اور قبیلے کا نام؟ ہلال، ہلال، ہلال۔ اچھا اس کے بعد ہے جویریہ، والد کا نام اور قبیلہ؟ حارث بن زرار، والد کا نام اور قبیلہ بنو خزاعہ بنو مستلق کی شاخ تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اچھا ام حبیبہ، والد اور قبیلہ؟ جی، قریش کا تھا لیکن کون سا؟ بنو امیہ سے تھی، کہاں سے، کون سی؟ بنو امیہ سے تھی، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا ان کا نکاح علیہ السلام کے ساتھ کس نے کیا تھا، کروایا تھا؟ نجاشی۔ مہر کتنا دیا تھا؟ 400 درہم۔ کون کتنے؟ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کی وکیل کون تھے؟ عمر بن امیہ الضمری، کیا نام تھا؟ الضمری۔ اور ام حبیبہ کی طرف سے نکاح کی وکیل جو تھے نا وہ کون تھے؟ خالد بن سعید۔ کون؟ خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ جی، نکاح کی وکیل ہوتے ہیں نا، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک مطلب مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے ہوتا ہے نا؟ جو آپ علیہ السلام کی طرف سے جو نکاح کی وکیل تھے نا، وکیل جس کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے جس نے ایجاب قبول کیا تھا، وہ تھے عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام حبیبہ کی طرف سے جو وکیل تھے وہ خالد بن سعید اموی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اہم سوال ہے، یہ لکھ لیں اپنے پاس، یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا، میں نے بتا دیا۔